ایک ایلیمنٹ ہے شوگر ممی جس کو کہتے ہیں ہاں، کہ بہت جو خطرناک ہے۔ بڑی ایج کی لڑکیاں ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ایج کے 20-22 سال کی لڑکیاں نہیں، لڑکوں عورتیں کہہ سکتے ہیں، خواتین عورتیں ہیں آنٹیاں۔ 40+ آنٹیاں۔ ہاں اچھا، ایک تو یہ ہے کہ وہ ہنٹنگ کر رہی ہوتی ہیں، تو اس میں میرا ایک کویشچن یہ ہے کہ شوگر ممیاں جو شوگر ممی بنتی ہے خاتون، وہ کیوں بنتی ہے؟ دوسرا یہ کہ آج کل کے جو ینگسٹرز ہیں ان کا انٹرسٹ لڑکیوں کی بجائے آنٹیوں میں زیادہ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا فزیکل نیڈ اس کا ایک ایلیمنٹ ہے؟ اچھا، میں آپ کو سچی بات یہ بتاؤں کہ یہ جو خواتین اپنی سے چھوٹی عمر کے بچوں لڑکوں کو جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کرتی ہیں، انتہائی غلیظ بات ہے یہ۔ کہتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے کہ عورت کا جو مقام اسلام نے عورت کو دیا ہے نا، یہ عورت کے مقام سے گرنے والی بات ہے کہ وہ جو آپ کے بیٹے کی عمر کے، آپ کے بچوں کی عمر کے جو بچے ہیں، جن کے ساتھ آپ کو شفقت سے پیش آنا چاہیے، جن کے لیے اگر آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں تو اپنی یہ جو آپ کی فزیکل ڈیمانڈ ہے یا آپ کی جو بھی معاملات ہیں، اس کو بغیر پورا کیے بھی آپ ان کی مدد کر سکتی ہیں۔ لیکن ایک عورت کی یہ کیپیسٹی ہو گئی ہے، وہ خواتین، اچھا یہ مخصوص خواتین ہیں، کچھ خواتین ہیں، اللہ معاف کرے، ہماری بھی مائیں ہیں اور بھی مائیں ہیں جنہوں نے بڑی عزت سے اپنے شوہروں کے فوت ہونے کے بعد جو ہے وہ زندگیاں گزاری ہیں، بچے پالے ہیں، جوان کی ہیں، ان کی شادیاں کی ہیں، آگے سے ان کے بچے ہوئے ہیں۔ ہمارے کوئی اللہ معاف کرے معاشرے میں جو ہے وہ یہ کوئی چیز پنپ نہیں رہی ہے، یہ بہت کم ہے، زیادہ نہیں ہے۔ ہمیں اس پر بات بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ چند ایک خواتین کی وجہ سے معاشرہ جو ہے وہ گندا ہو رہا ہے۔ جو خواتین اس طرح کی حرکتوں میں جو ہے وہ ملوث ہیں، ینگ لڑکے جن کے پاس جاب نہیں ہے، جن کے پاس جو ہے وہ پیسہ نہیں ہے، ان کے لیے سب سے آسان حل یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی آنٹی کے ساتھ تعلق رکھ لیں، وہ پیسے بھی دیتی رہے گی اور وہ جو ہے وہ معاملات کسی کو پتہ بھی نہیں چلیں گے، اور یہ بھی ہوگا کہ یہ تو میرے بیٹوں کی طرح سے ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اس طرح کی باتیں بھی جو ہے وہ کرتی ہیں۔ تو یہ خواتین جو ہے نا یہ مینٹلی ڈسٹرب ہیں، ان کو میں کہتی ہوں ڈسٹرب فیملیز۔ اچھا، ان کی فیملیز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتی ہیں، شوہر ساتھ نہیں ہوتے، طلاق یافتہ ہوتی ہیں، یا شوہر مر گئے ہوتے ہیں، یا پھر کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ بیرون ممالک ہوتے ہیں، پاس نہیں آتے، ساتھ نہیں دیتے، احساس نہیں کرتے، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، شادیاں کر لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، یا بچے ہوتے ہی نہیں ہیں سرے سے۔ اس طرح کی کچھ خواتین، کچھ معذرت کے ساتھ کچھ ایسی خواتین جو شوگر ممیز کہلاتی ہیں، وہ ہمارے معاشرے کو گندا کر رہی ہیں، ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ تباہی کا باعث بن رہی ہیں۔ میری جوان لڑکوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے جو ہے وہ بچوں سے یہ اپیل ہے، ریکویسٹ ہے کہ پلیز ان عورتوں کے چکر میں مت آئیں، اور لڑکیوں سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے سے بڑی عمر کے آپ کے دادا اور آپ کے باپ کے عمر کے مردوں کے ساتھ جو آپ پیسوں کے لیے جو ہے وہ ریلیشن استوار کر لیتی ہیں، یہ ریلیشن شپ آپ کے لیے ٹاکسک ہو جاتا ہے۔ یہ ریلیشن شپ آپ کے چلتے نہیں ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ 1.5 سال کی بات ہے، اس سے زیادہ جو ہے وہ اگر آپ چلا رہے ہوں گے تو وہ کوئی آپ کی مجبوری ہوگی، بیس ہوگی، کوئی منتھلی آپ کو پیسہ مل رہا ہوگا تو جو ہے وہ آپ مجبوری کے تحت نوکری سمجھ کے کر رہے ہوں گے، ادروائز یہ کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے۔ نہ چھوٹی عمر کے لڑکے کو بڑی عمر کی عورت سے محبت ہو سکتی ہے اتنی شدید کہ وہ اس کے بغیر رہ نہ سکے، نہ ہی بڑی عمر کے مرد کو چھوٹی عمر کی لڑکی سے اتنی شدید محبت ہو سکتی ہے کہ وہ اس کے بغیر نہ رہ سکے۔ یہ صرف مجبوریاں ہیں یا پھر آپ کی ٹھڑک ہے، اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے۔ اور یہ جوانی میں جن کے معاملات پورے نہیں نہ ہوئے ہوتے، وہ پھر بڑھاپے میں جو ہے وہ لوگوں کی زندگیاں خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہم اپنی نوجوان نسل کو تباہی کی بربادی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہم نے۔ تو خدا کے لیے بچیں، ہمارے نوجوان لڑکے بھی اس طرح کی شوگر ممیوں سے، اور یہ خواتین بھی جو ہے وہ یہ شوگر ڈیڈیوں سے بچیں۔ یہ اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے مینٹلی ڈسٹرب لوگ ہیں، یہ آپ کو بھی ڈسٹرب کر دیں گے اور آپ کی ساری زندگی اسپوائل کر دیں گے، تو یہ کام نہ کریں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اتنا قیمتی ٹائم دیا۔ اور آخری کویشچن جو اکثر لوگوں کی زندگی میں مسئلے پیدا کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب ایک بندہ ایک ریلیشن شپ میں ہوتا ہے، ایموشنل انویسٹمنٹ اس نے کی ہوتی ہے، ایک اٹیچ ہوتی ہے، ایک بہت لمبے چوڑے دعوے بھی ہوتے ہیں، وہ لڑکا ہو تو وہ اپنی ایک نئی دنیا دکھا رہا ہوتا ہے لڑکی کو یا خاتون کو، اور اسی طرح سے لڑکیاں بھی بہت بلند و بانگ دعوے کر رہی ہوتی ہیں، لیکن جیسے کوئی تیسرا آتا ہے ان کی زندگی میں، تو وہ لڑکی کی طرف سے ہو یا لڑکی کی طرف سے ہو، وہ ایک بریک اپ کے نتیجے میں پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد ایک نیا فیز زندگی کا شروع ہو جاتا ہے، کچھ لوگ بہت اپنے آپ کو مضبوط کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے آپ کو تباہ کر لیتے ہیں۔ تو کویشچن میرا یہ ہے کہ اگر بریک اپ آپ کا ہوتا ہے تو اس کو کیسے ڈیل کریں؟ وہ جو آپ کی ایموشنل آپ پہ پینک اٹیکس بھی آ رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو ہاؤ ٹو ہینڈل دا بریک اپ؟ جانے والے کو واسطہ نہیں دیتے، جانے والے کو راستہ دیتے ہیں۔ جس نے آپ کے ساتھ نہیں نہ چلنا، جس نے جانا ہے اس نے آپ کو چھوڑ کے جانا ہی جانا ہے۔ اپنی فیلنگز کسی کے ساتھ بھی اتنی اٹیچ نہ کرو کہ آپ کسی کے بغیر رہ نہ سکو۔
اپنی ذات کو اہمیت دو, اپنی ذات کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم سپینڈ کرو. اسی لیے میں ہمیشہ سب کو کہتی ہوں کہ اب کوشش کریں کہ اپنے دماغ کو نا ہمیشہ اپنی پرسنالٹی کا غلام رکھیں, اپنی پرسنالٹی پر فوکس کریں, اپنی پرسنالٹی کی اچھائیوں پر فوکس کریں. دوسرے پر جب آپ اپنا ہر چیز جو ہے وہ سونپ دیتے ہیں نا, اس کو محبت میں اتنے گر جاتے ہیں دوسرے کے سامنے کہ اس کی ذات آپ کے لیے اتنی اہمیت رکھنا شروع ہو جاتی ہے کہ آپ اپنی ذات سے بڑھ کر کسی کو چاہنا شروع کر دیتے ہو. وہی کمزور لمحہ ہوتا ہے جس وقت وہ آپ کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کے آپ کو ذلیل کر کے چھوڑ کے چلا جاتا ہے. جب آپ اسے موقع ہی نہیں دیں گے تو وہ آپ کو ذلیل کرے گا کیسے؟ جب آپ اس کو اتنا جو ہے وہ اس لیول پر لے کر ہی نہیں آئیں گے تو وہ آپ کو چھوڑ کے جائے گا کیسے؟ کسی کے بھی جانے سے آپ کی ذات کو فرق نہیں پڑنا چاہیے. اگر آپ کو فرق پڑ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی ذات کے ساتھ بے انصافی کی ہے, ناانصافی کی ہے, آپ نے اپنی ذات کو ٹھیس پہنچائی ہے, تکلیف پہنچائی ہے. آپ اپنی ذات کے گناہ گار ہیں, آپ کو جانے والے کو واسطہ نہیں دینا. لیکن ڈاکٹر صاحب ہوتا ہے, لوگ انویسٹ کرتے ہیں جب ایک ریلیشن شپ نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی نے کر لیا اور وہ اس نہج پہ ہے کہ اس کا بریک اپ ہو گیا, اس کے ساتھ دھوکا ہو گیا, تو وہ خود کو پھر سے جو آپ بات کر رہی ہیں کہ اپنی شخصیت کا غلام کیسے بنائے اور خود کو اسٹینڈ آؤٹ کیسے کرے. دیکھیں میں نے آپ کو ایز اے ماہر نفسیات آپ نے بتانا ہے. دیکھیں سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ اس چیز کو دیکھیں نا, تو اگر کوئی آپ کا بریک اپ ہو گیا ہے اور آپ اس ایموشن سے جو ہے وہ نکل نہیں پا رہے, تھوڑا سا اپنے آپ کو بیزی رکھیں. اس کی یادوں سے, اس کی باتوں سے, اس کی چیزوں سے نکلنے کے لیے اپنے آپ کو اپنی پسندیدہ جو آپ کی ہابیز ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں. تھوڑا سا آپ باہر نکلیں اور لوگوں کے ساتھ, اچھے لوگوں میں اٹھے بیٹھیں. کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلق استوار کریں جو آپ کو اچھی باتیں بتائیں, آپ کے مائنڈ کو ریلیکس کریں. ایک ہی جگہ بیٹھے رہ کے سوچ کے اسی کی باتیں سوچ کے آپ اپنے آپ کو مریض بنا لیں گے. تو آپ کو اپنا انوائرمنٹ چینج کرنا ہے سب سے پہلے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے مائنڈ پہ کام کرنا ہے, اپنے مائنڈ کو پازیٹیو میسج کنوے کرنا ہے کہ جو چلا گیا ہے وہ آپ کا تھا ہی نہیں, جو آپ کا ہوگا وہ آپ کو ضرور ملے گا, اور جو آپ کا ہے وہ آپ کے ساتھ ہے. اور زندگی میں سوائے اللہ کی ذات کے اور کوئی چیز ساتھ نہیں دیتی. وہ کوئی ریلیشن شپ ہے, کچھ بھی ہو, آپ اس پہ ریلائی نہیں کر سکتے. اس لیے اپنی دوستی نا اللہ کے ساتھ لگائیں, محبت بھی اس کے ساتھ لگائیں. اور اچھا اللہ تعالیٰ نا توڑتا ہے یہاں بندے کو. جب بریک اپ ہوتا ہے نا, آپ اپنی ذات سے زیادہ کسی دوسرے بندے کو امپورٹنس دیتے ہو. اللہ نے آپ کی ذات آپ پر انعام دیا ہے, اگر آپ اپنا خیال نہیں کریں گے, اپنے آپ کو اذیت دیں گے, تکلیف دیں گے, تو اس کا بھی حساب جا کے دینا پڑے گا. تو آپ کی امانت, جو آپ کی جان جو اللہ کی امانت ہے, آپ اس پہ ظلم کر رہے ہو دوسرے شخص کی وجہ سے, آنکھوں کو رلا رہے ہو, آنسو دے رہے ہو, اپنی تکلیف اور اذیت پہنچا رہے ہو, اپنا دل دکھا رہے ہو. وہ دل جو آپ نے بنایا ہی نہیں, وہ تو اللہ نے بنایا ہے. وہ دماغ جو اللہ نے کریٹ کیا ہے, آپ اس کو جو ہے وہ ذہنی طور پر مفلوج کر رہے ہو. اس کا قصوروار کون ہے؟ وہ شخص ہے جو کسی کے جانے پر جو ہے وہ تکلیف میں ہے, اذیت میں ہے. جبکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ ہر چیز فانی ہے بھائی, دنیا سے ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جانی ہے. ہم اس دنیا میں بھی عارضی ہیں, تو پھر رشتے کس طرح فار ایور رہ سکتے ہیں؟ اس لیے اپنے آپ کو اس یقین کے ساتھ زندہ رکھیں. ہم سائیکالوجی کو سائنس سے الگ نہیں کر سکتے, سائنس کو اسلام سے الگ نہیں کر سکتے. اسلام پہلے آیا تھا, سائنس اس کے ساتھ کنیکٹ ہوئی, اس کے بعد جو ہے وہ سائیکالوجی نے جنم لیا. لوگوں کی سائیکی جو ہے وہ پڑھنا شروع ہوئے, اور سمجھ یہ آئی کہ جو چیزیں بیان کر دی گئی ہیں ایک ہیومن سائیکالوجی کے حوالے سے, وہ آج سے 1400 سال پہلے جو ہے وہ ہمارے اسلام نے اور نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی تھی. احادیث مبارکہ کی صورت میں بھی کچھ چیزیں ہمارے پاس ہیں, کچھ قرآن پاک کی صورت میں بھی ہیں. تو سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ بریک اپ کے بعد اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. جیسے ہی آپ عشق مزاجی سے نکلتے ہیں, حقیقی کی طرف جاتے ہیں, آپ کا کنیکشن کہیں اور جڑ جاتا ہے, زندگی اور خوبصورت ہو جاتی ہے, اور خوبصورت ہو جاتی ہے. آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ زندگی تو یہ تھی. کسی کے توڑنے کے بعد ہی جب بندہ تکلیف میں ہوتا ہے تو اللہ سے جڑتا ہے. بات یہ ہے, تو پھر اللہ سے پہلے ہی جڑ جاؤ. اچھا اینڈ ٹو اینڈ تو جڑنا ہی آپ نے اللہ سے ہے, تو شروع میں ہی اللہ سے جڑے رہو تاکہ کسی تیسرے کی جو ہے وہ گنجائش ہی نہ رہے بیچ میں. لوگوں سے محبت کریں, میں یہ نہیں کہتی کہ محبت نہ کریں, محبت بڑا خوبصورت جذبہ ہے. کسی کو موقع دیں کہ وہ آپ کی زندگی میں آئے اور آپ سے محبت کرے, لیکن نسلی لوگوں کو اور اصلی لوگوں کو ایسے نہیں ہے. یہ جو آپ نے کنکلوژن کر دی ہے نا, اور اس پہ پھر آگے ایک یہیں سے ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا. نہیں, یہاں سے ایک نئی ایپیسوڈ شروع ہوگی کہ نسلی کون ہوتا ہے اور بد نسلوں کی پہچان کیا ہوتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار such a wonderful podcast.
آئی ریئلی انجوائڈ اٹ, اور آئی ہوپ سو کہ ہماری جو ویورز ہیں وہ بھی اس کو انجوائے کریں. امید ہے کہ آپ کو آج کی پوڈ کاسٹ پسند آئی ہوگی. ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.